درس تجوید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ تجوید القرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قرآن پاک میں 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں الف لکھا ہوا ہوتا ہے، جو وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور وصل کی صورت یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے سورہ کہف میں لاکنہ، یہ لاکنہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لاکنہ ہو جائے گا۔ ویسے ہی سورہ احزاب میں اظنونا، اظنونا، اس کا بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، اظنونا ہو جائے گا۔ اور سورہ احزاب کے ہی 8ویں رکوع میں الرسولہ، الرسولہ نہیں ہوگا، الرسول بن جائے گا۔ سورہ احزاب ہی میں السبیلہ، یہ السبیلہ نہیں پڑھا جائے گا، السبیل پڑھا جائے گا۔ اور سورہ دہر میں سلاسلہ بھی بغیر الف کے پڑھا جائے گا۔ اور سورہ دہر کے دوسرے مقام میں قواریرا، یہ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ قواریرا، قواریرا 2 مقامات پر ہے، آیت کے دونوں درمیان کسی ایک کا الف پڑھا جائے گا اور دوسرے کا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پہلے مقام پر آپ نے قواریرا پڑھا ہے تو دوسرے مقام پر قواریر پڑھنا پڑے گا، یا پھر پہلے پہ اگر الف نہیں پڑھا ہے تو قواریرا کو دوسرے پہ الف ساکت کر دیا جائے گا۔ اور ایک حرف جو ہے حرف انا ہے، جو سارے قرآن مجید میں کہیں پر بھی آئے، کئی مقامات پر وارد ہوا ہے، تو انا کبھی بھی انا نہیں پڑھا جائے گا، انا تلفظ کیا جائے گا۔ وصل کی صورت میں انا اور وقف کی صورت میں انا، اور وقف تو کہیں کیا نہیں جاتا۔ قرآن پاک میں 9 کلمات ایسے ہیں جن کو الف کے ساتھ لکھنا ضروری ہے، لیکن یہ الف وقف ہو یا وصل ہو کسی صورت میں بھی تلفظ نہیں کیا جاتا۔ ایسے الف پر بعض نسخوں میں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے یا چیک کا دائرہ کی علامت دی جاتی ہے، لیکن بہت سارے کلام پاک کی کتابت میں یہ نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ آل عمران کے اندر لا الہ اللہ تحشرون، تو یہ لا نہیں پڑھا جائے گا، لا الہ اللہ تلفظ کیا جائے گا۔ ویسے ہی سورہ توبہ میں ولا عذوب کی وجہ ولا کی وجہ ولا پڑھا جائے گا۔ اور سورہ نمل میں بھی اسی طرح سے لا کا والا الف نہیں تلفظ کیا جائے گا۔ اور سورہ صافات میں بھی لا الجحیم اس طرح سے تلفظ کیا جائے گا۔ 5واں مقام ہے لا انتم، سورہ حشر میں آیا ہے، اس کو بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، ل پڑھا جائے گا۔ اور ملائہی، یہ ملائہی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، جیسے سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ مومنون، سورہ قصص اور سورہ زخرف میں بھی وارد ہوا ہے۔ یہ سب جگہ ملائہی تلفظ کیا جائے گا، ملا نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ کہف میں لشا کی وجہ لشی پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور سورہ آل عمران اور سورہ انبیاء میں افعین، افا، فا کا الف نہیں پڑھا جائے گا، افعین پڑھا جائے گا۔ سورہ انعام میں نبا کی وجہ نبئی پڑھا جائے گا۔ ایک اور چیز ہے، سورہ روم میں
آیت نمبر 53 کے اندر 54 کے اندر لفظ ہے ضعفین ضعفاء، یہ ایک ہی آیت میں 3 جگہ یہ حرف وارد ہوا ہے، لیکن سیدنا عمر حفص رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضمہ کی بجائے فتح سے پڑھے ہیں، اس لیے ضعفین ضعفین ضعفاء کا تلفظ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ ضاد پر ضمہ سے پڑھیں گے تو پڑھائی تو ہو جائے گی لیکن روایت غلط ہو جائے گی۔ اس بات کو حاشیے پر تحریر کر دیا گیا ہے، لیکن بعض نسخوں میں ایسی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے تو یہاں احتیاط ضروری ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 54۔ امالہ قرأت میں ایک اور قاعدہ امالہ ہے، یعنی الف کو اس طرح پڑھا جائے کہ وہ یائے مس سے مشابہ ہو جائے۔ جیسے سورہ ہود کی آیت 41 میں مجراہا اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ مجریہا مجریہا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها۔ امالہ کے ضمن میں ایک اور لفظ بستہ ہے جو سورہ اعراف آیت 69 میں سات سے لکھا گیا ہے، لیکن پڑھتے وقت اس سات کو سین کی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ بسطہ بسطہ، وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة۔ اس طرح کلمہ یبسطو کو سین سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، لیکن سورہ بقرہ آیت 245 میں سات سے لکھا گیا ہے، مگر پڑھتے وقت سین کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے۔ يبسط يبسط، والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط۔ قرأت کا ایک اور قاعدہ تسھیل ہمزہ ہے، یعنی حمزہ کو آسان ادا کرنا، دوسرے الفاظ میں الف اور حمزہ کی درمیانی آواز نکالنا۔ أعجمي، اور اس کلمے کا دوسرا حمزہ تسھیل کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ أعجمي وعربي، أعجمي وعربي۔ صدق اللہ العظیم۔